اگر اس ویڈیو میں 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو پلیز ویڈیو سکپ کر دیں۔ پرانے سموں میں ہتھیار لکڑی، جانوروں کے دانت اور مختلف دھات کے ساتھ بنتے تھے۔ بلیک مارکیٹ میں الیگل ویپنز عروج پر ہیں۔ سدھو موسے والے کا قتل بھی الیگل ویپنز کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تمام ممالکوں میں بلیک مارکیٹ میں سیل ہونے والے الیگل ویپنز جو کہ ملکوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے محمد بلال اور آج میں آپ کو جو ٹاپک بتانے جا رہا ہوں وہ سارا الیگل مارکیٹ کے اندر استعمال کیا جانے والا ٹاپک ہے۔ تو جی ہاں، یہ بات ہے الیگل ویپنز کی جو کہ بلیک مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں، اور آج آپ کو یہ بھی حقائق بتاؤں گا کہ اسلحے کی مارکیٹنگ میں اسلحہ کس طرح دنیا میں آیا اور کس طرح بنا اور کس طرح آگے اس کا اخروج پایا جاتا ہے۔ تو چلیے وقت کا ضائع نہیں، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اسلحہ ایک اہم اوزار رہا ہے جو شکار، جنگ، دفاع اور اقتدار کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ابتدائی دور کے پتھروں سے لے کر جدید ایٹمی ہتھیاروں تک اسلحے کی ترقی نے تہذیبوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ پرانے سموں میں جس طرح ہتھیار تیار کیے جاتے تھے وہ آپ کو ہسٹری کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں لوگ کس طرح ہتھیار بناتے تھے۔ پتھر، لکڑی اور دھات جو کہ انسان کے ابتدائی دور میں استعمال کیے جاتے تھے، جو کہ جانوروں کی ہڈیوں سے جس طرح نیزہ، تیر اور بھالا وغیرہ اس سے بنائی جاتی۔ جیسے جیسے ان کے پاس دھات کی نئی اقسام ملنی شروع ہوئی، اسی طرح انہوں نے تلوار، ڈال اور نیزے وغیرہ بھی بنانے شروع کر دیے تھے۔ پرانے سموں میں جنگوں میں تلوار کو سب سے زیادہ خروج دیا جاتا تھا، جو کہ اسلامی ثقافتی نظریہ اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے تلواروں کے ساتھ جنگ کی۔ اسلامی یورپ اور جاپان نے تلواروں کی اس طرح کی ڈیزائننگ اور اس طرح کی اخروج میں لائے جو کہ پرانے سموں میں جنگوں میں بہت زیادہ استعمال کی جانے لگی، جس میں بہت سے ممالک لوگان، سوڈان اور بہت سے عرب ممالک ایسے تھے جہاں پر تلواروں کا استعمال بہت زیادہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں تیر کمان۔ یہ دور تیر انداز کے لیے بہت ہی اخروج پر رہا ہے، جس میں منگولوں، ترکیوں اور انگریزوں نے تیر کا خوب استعمال کیا ہے۔ جیسے جیسے انہیں دھات ملتی گئی، ترقی کرتے گئے، انہوں نے قلعہ شکن ہتھیار بھی بنائے جو کہ قلعے کی دیواروں کو گرانے کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے انہوں نے وہ ہتھیار بنایا جو کہ قلعے کی دیواریں گرا سکتے تھے۔ اور بعد میں انگریزوں نے آتش اسلحے کی ایجاد کی جو کہ ایک گن میں بارود کو ڈال کر آگے وہ چھوٹا سا گولہ لگا کر وہ استعمال کی جاتی تھی، جو کہ بہت ہی نہایت قدیم مانی جاتی تھی اس دور میں۔ 9ویں صدی میں چین نے بارود کی ایجاد کی، جس میں جدید اسلحے کی بنیاد 19ویں صدی، 14ویں صدی اور 15ویں صدی کو رکھی۔ یورپ اور مشترکی علاقوں میں جس میں توپ اور ایئر لائن گنز استعمال کی جانے لگی۔ اب بات کرتے ہیں جدید آتش ہتھیاروں کا ظہور جو کہ انسان کے لیے نہایت قدیم بھی تھا اور خطرناک بھی مانا جاتا تھا۔ پستول اور رائفل۔ 19ویں صدی میں یونانی آٹومیٹک پستول متعارف ہوا جنہوں نے منفرد انداز میں جنگوں میں ایک اعلیٰ لہر کا استعمال کیا اور جنگوں کو آسان بنا دیا۔ تو اب بات کرتے ہیں مین گن کی جو کہ مشین گن۔ 19ویں صدی میں اس مشین گن نے جنگ کے طور طریقوں کو ہی بدل ڈالا، جو کہ زیادہ تر ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا۔ ٹینک اور راکٹ لانچر۔ جنگی میدان میں خاص طور پر ٹینک اور راکٹ لانچر ایک جنگی میدان میں بہت بڑی طاقت بن کر دشمن کے آگے آ کر کھڑا کیا گیا، جو کہ جنگ کے میدان میں ایک بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں جدید دور کی جو کہ ایٹمی، کیمیا اور ہتھیار کی بات کرتے ہیں۔ ایٹمی ہتھیار جو کہ 1945 کو امریکہ نے جاپان کے ایک شہر ناگاشیتورے میں انہوں نے ایٹمی بم گرا کر جنگ کے ماحول کو ہی بدل ڈالا تھا۔ کیمیا اور ہتھیار جو کہ بہت ہی خطرناک مانے جاتے ہیں۔
اس کا استعمال جدید جنگوں اور جدید ہتھیاروں میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کئی جنگوں میں گیس اور کیمیا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بہت ہی خطرناک پائے جاتے ہیں۔ یہ چمڑی ادھیڑنے والے وائرس کے جیسے استعمال کیے جاتے تھے۔ جدید جنگی ٹیکنالوجی جو کہ آج ڈرون کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں، نہ کہ اس میں کوئی پائلٹ بیٹھایا جاتا ہے نہ کوئی دیگر معاملات، ڈرونز کے ذریعے علاقے کو سکین کر کر وہاں پر ڈرون گرا دیا جاتا تھا۔ یہ ہے جدید ٹیکنالوجی جو کہ آج دنیا نے متعارف کروا کر ایک جنگ کے مقابلے میں بہت زیادہ اخروج لے کر چلے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سائبر فائرز کی، جو کہ ڈیجیٹل حملے اور سائبر ہیکنگ بھی اس جنگ کا ایک بہت زیادہ خطرناک حصہ بن چکے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں غیر قانونی اسلحہ اور اس کی سمگلنگ کی، جو کہ بلیک مارکیٹ میں سیل ہو کر آئے دن کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں گروتھ کرتا رہتا ہے۔ جب بھی کہیں کسی بھی ملک میں ٹیررسٹ کا حملہ ہوتا ہے تو جب وہ پکڑے جاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اللیگل ویپنز ہے، جو کہ بیچنا اور خریدنا ایک غیر قانونی جرم مانا جاتا ہے۔ وہ ویپنز ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ملتے ہیں۔ عالمی مسائل اور غیر قانونی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے جو ویپنز ہیں وہ ہے کلیشنکوف، جسے AK-47 کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد AK-15 راکٹ لانچر بھی اس میں شمار پایا جاتا ہے، جو کہ بلیک مارکیٹ میں جب یہ سیل ہوتے ہیں پھر دہشت گردوں کے جیسے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، پھر بہت زیادہ ملک اور اکانومی کا نقصان کیا جاتا ہے۔ کئی ممالک میں اسلحے کی سمگلنگ اور غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت بہت ہی زیادہ سیکیورٹی میں کی جاتی ہے، خاص طور پر جب کسی ممالک میں جنگوں کا اعتراض کیا جائے، اس میں پھر یہ لوگ جا کر ویپنز کو خریدتے اور بیچتے ہیں۔ کیا آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ سدھ موسے والا کی قتل میں جو ویپنز استعمال کیے گئے ہیں وہ اللیگل ویپنز ہیں؟ جو گنز وہاں پر استعمال کی گئی ہے وہ اللیگل اور بلیک مارکیٹ میں سیل کی جانے والی وہ گن تھی، جو کہ انڈیا میں کلیشنکوف بین ہے۔ وہاں پر اگر کسی کے پاس کلیشنکوف نکل آئے تو وہاں کی اکانومی اور قانون کے حساب سے وہاں پر 295 لگتی ہے، جس کسی کے پاس بھی کلیشنکوف AK-47 نکل آئے۔ ہتھیاروں پر کنٹرول، مختلف ممالک اور اقوام متحدہ میں اس کی کنٹرول پر ایک بہت ہی زیادہ منفرد انداز میں بہت سی ایجنسیاں لانچ کی گئی ہیں، مگر آج بھی بلیک مارکیٹ میں ہتھیاروں کی سیلنگ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، جو کہ آج کے دور میں ایک بہت ہی مشکل اور ایک ایسا ٹارگٹ مانا جاتا ہے کہ جسے ملک میں سے نکالنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جب بھی کسی ملک میں ٹیررسٹ حملہ کرتا ہے تو اس کے پاس اللیگل ویپن کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بلیک مارکیٹ میں سیل کیے جانے والے ایسے ویپنز کو لیتا ہے اور پھر ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ اللیگل بلیک مارکیٹ میں بہت زیادہ ویپنز کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، جو کہ ایک ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب بھی کسی ملک میں ٹیررسٹ کا حملہ ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس بلیک مارکیٹ سے آئے ہوئے ویپنز ہوتے ہیں اور جدید ویپنز ہوتے ہیں۔ تو ایک بات میری آپ اور یاد رکھیے، اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ اللیگل ویپنز اور بغیر لائسنس کے ویپنز کا خرید و فروخت اگر کہیں پر ہو رہی ہے تو مت لے، نہ اسے خریدے نہ اسے لے، کیونکہ ملک کا جو قانون ہے وہ پھر آپ کو اپنے ہتھ کنڈوں میں لے گا۔ تو انشاءاللہ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔